أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ ایک نئی صورت ہے جس کا نام سورۃ المنافقون ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل کی گئی ہے. اس صورت کے اندر 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس سے پہلے جو سورہ گزرا اس کا نام سورۃ الجمعہ تھا، اس کے اندر بھی 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. اور سورۃ المنافقون میں بھی جو ہے 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. یہ دونوں صورتیں، سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون، یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھی جو ہے جمعے کی نمازوں کے اندر پڑھا کرتے تھے. پہلی رکعت کے اندر سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ المنافقون پڑھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے عام طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ زیادہ تر یہ پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جو ہے عید کا دن بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں نمازوں میں جو ہے عیدین کی نماز میں بھی جو ہے سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک پڑھے، اور جو ہے جمعہ تھا اس دن تو اس جمعے کی نماز میں بھی جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھے. بہرحال یہ صورتیں، سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے جمعے کی نمازوں میں کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے. سورۃ المنافقون، منافقون جمع ہے منافق کی. اس صورت کے اندر زیادہ تر وہ باتیں آئی ہیں جو منافقوں کے تعلق سے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے جو ہے منافقین کے تعلق سے ان کی باتوں کو بیان فرمایا. اس صورت کا پس منظر یہ ہے، اس سے پہلے یہ بات سن لیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کے اندر عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، جو بتایا جاتا ہے کہ قبیلہ خزرج کا تھا. وہ اوس اور خزرج مشہور ہے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج. تو خزرج میں سے تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول کے ہجرت کرنے سے پہلے وہ مدینہ کے اندر جو ہے لوگوں کا سردار قریب بن چکا تھا، یہاں تک کہ جو ہے ان کی وہ بادشاہ بننے والا تھا. سارے لوگوں کا کیا بننے والا تھا؟ بادشاہ بننے والا تھا. قریب تھا کہ ان کی تاج پوشی ہو جائے. اسی دوران جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو لوگوں نے دیکھا اور آپ کی باتوں کو لوگوں نے سنا، تو بہت سارے لوگ کیا ہو گئے؟ ایمان کے اندر داخل ہو گئے. تو جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے سب کیا سمجھنے لگے؟ امیر سمجھنے لگے اور اپنا بڑا سمجھنے لگے. تو جو ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا ان کو بڑا غصہ آیا کہ میں یہاں کا بادشاہ بن سکتا تھا، میری یہاں پر تاج پوشی ہونے والی تھی، یہ آیا جس کی وجہ سے جو ہے میری عزت کے اندر گراوٹ ہو گئی ہے اور مجھے وہ عہدہ نہیں ملا جو مجھے ملنی چاہیے تھی. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے بڑا غصہ آیا ان کو، یہاں تک کہ لوگ جو ہے سب کے سب کس کے قریب آ گئے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب آ گئے ہیں. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے سوچا کہ اب سب ادھر ہیں تو اب کیا کیا جائے. چنانچہ ظاہراً جو ہے ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں.
چنانچہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ظاہراً کیا کیا، ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گیا۔ اپنے آپ کو صحابی کہتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے ایمان نہیں تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق، اور اسی طریقے سے بہت سارے وہ لوگ تھے جو ظاہراً ایمان قبول کیے تھے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق، جس کو غزوہ موریسی بھی کہا جاتا ہے، کہ عرب کے اندر ایک علاقہ ہے مستلق کا علاقہ، عرب کے اندر ایک علاقہ ہے مستلق، وہاں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی کہ مستلق کا جو سردار ہے، قبیلہ مستلق کا جو سردار ہے حارث ابن ضرار، حارث ابن ضرار، وہ جو ہے مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں، جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب یہ اطلاع اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ارادہ جنگ کا ہے، تو اللہ کے رسول جو ہے اپنے ساتھیوں کو تیار کیے اور جو ہے مستلق کی طرف جانے لگے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں جہاں سچے پکے مسلمان بھی شریک تھے، وہیں پر جو ہے منافقین لوگ بھی شریک ہو گئے جہاد کرنے کے لیے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم ساتھ میں جائیں گے تو جو مال و منال ملے گا، مال غنیمت ملے گا، اس کے حصے دار ہم بھی ہوں گے، ہمیں بھی کچھ نفع مل جائے گا۔ منافقین لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کی مدد ان سچے مسلمانوں کے ساتھ آتی ہے اور فتح انہی کو نصیب ہوگی۔ بہرحال جو ہے دل سے جو ہے ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن اس بات کو جانتے تھے کہ مدد انہی کے ساتھ آنے والی ہے، اس لیے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے کہ ہمیں بھی کیا مل جائے، اگر جنگ کے اندر شریک ہوں گے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی کیا مل جائے گا، حصہ مل جائے گا۔ چنانچہ منافقین بھی جو ہے اس کے اندر شریک ہو گئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے مستلق پہنچے۔ حالانکہ مستلق جب پہنچے، مقام مستلق، تو وہیں پر ایک جگہ ہے، ایک چشمہ تھا یا ایک کنواں تھا جس کو موریسی کہا جاتا ہے۔ موریسی، چاہے وہاں پر چشمہ ہو یا کنواں ہو، اسی جگہ پر جو ہے جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا ہے، فتح عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو بہت ساری چیزیں مال غنیمت کے اندر ملا ان کا، یہاں تک کہ بہت سارے غلام اور باندیاں بھی ملی، اور جو ہے ان کو جو ہے پھر جو ہے تقسیم کیا گیا مجاہدین کے درمیان، یہاں تک کہ مستلق کی طرف سے جو سردار تھا لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ، اس سردار کا نام حارث ابن ضرار تھا، اور حارث ابن ضرار کی بیٹی جو ہے باندی بن کر آ گئی یہاں پر، اور ان کی بیٹی کا نام جویریہ ہے۔ حارث ابن ضرار کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جویریہ تھا، جو بعد میں مسلمان ہوئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیوی بنی، یہاں تک کہ امہات المؤمنین کے اندر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ جو ہے حارث ابن ضرار کی جویریہ کیا تھی؟ سردار کی بیٹی تھی، اور جو اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی۔ تو بہرحال جب جنگ جیت گئے وہاں پہ، تو جو ہے وہاں پر پانی کا چشمہ تھا جس کو موریسی کہا جاتا ہے، اس مقام پر جہاں پہ جنگ ہوئی تھی، یا یہ پانی کا چشمہ تھا یا کنواں تھا، وہیں پر جو ہے ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان تو میں ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو میں ہو گیا، یہاں تک کہ ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی۔ جب ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی تو مہاجر نے، جو مہاجر تھا وہ مہاجرین کو پکارنے لگے مدد کے لیے، اور جو انصاری تھا وہ انصاریوں کو پکارنے لگے مدد کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ جملہ سنا کہ یہ لوگ آپس میں لڑنے کے لیے کیا ہے، مہاجر جو ہے مہاجرین کو بلا رہے ہیں مدد کے لیے، اور یہ انصاری جو ہے انصاریوں کو بلا رہے ہیں، جب اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا اور جب یہ علم ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آئے ان کے درمیان اور آ کر بولے کہ یہ کیا تم جاہلیت کے نعرے لگا رہے ہو، یہ کیا عصبیت کے نعرے لگا رہے ہو کہ جو ہے مہاجرین کی مدد کے لیے تم پکار رہے ہو، تم انصاریوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہو، لڑنے کے لیے کون سی جہالت ہے؟ یہ ایسی جہالت ہے جس کے اندر بدبو ہے، یہ بدبودار جہالت ہے جس کی طرف تم ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہو، بلا رہے ہو۔ بہرحال آپس میں تو میں ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان
ہو گئی تھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان صلح کرا دیا. ان کے درمیان کیا کیا؟ صلح کرا دیا اور معافی تلافی کرا دی. جب معافی تلافی ہو گئی تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو اس کے اندر شریک تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے سوچا، جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ آہا بات یہ ہے کہ مہاجر کا ایک آدمی نے انصاریوں پر ہاتھ اٹھایا اور ان لوگوں پر ہاتھ اٹھایا، ہمارے لوگوں پر ہاتھ اٹھایا کہ یہ لوگ کہاں سے ہجرت کر کے آئے، ہم نے ان کو پناہ دی ہے، ہم نے ان کو رہنے کے لیے گھر دیا ہے، ہم نے ان کو کھانا کھلایا ہے، ہم نے ان کے لیے اچھے انتظامات کیے، اور اس کا بدلہ کیا دے رہے ہیں؟ ہمارے اوپر ہی غرا رہے ہیں، ہمارے اوپر ہی کیا ہے، ٹوٹ رہے ہیں. تو منافق جو تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول انصاریوں میں سے کچھ لوگوں کو کیا کرنے لگا؟ بھڑکانے لگا اور آگ سلگانے لگا. اس بات کو اللہ کے رسول نے نہیں سنا وہاں پر، اور سب کے سامنے نہیں بول رہا تھا وہ، بلکہ اس بات کو وہ اپنے چند لوگوں کے سامنے اظہار کر رہا تھا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، اس لیے جب ہم مدینہ جائیں تو ہم عزت دار لوگ الگ ہو جائیں گے اور ذلیل لوگوں کو الگ کر دیں گے. گویا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے آپ کو عزت دار کہہ رہا تھا اور مہاجرین کو کیا کہہ رہا تھا؟ ذلیل کہہ رہا تھا. اور مہاجرین کے اندر جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام بھی آ گئے ہیں. تو بہرحال وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہیں پر ایک صحابی جو ہیں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کو سن لیا. ان کی بات کو، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی بات کو انہوں نے سن لیا. جب ان کی بات کو سنا تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر بتایا کہ جو ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے چند لوگوں کو یہ باتیں کہا اور جو ہے وہ اس طریقے کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ عزت دار لوگوں کو جو ہے یہی رہنا ہے مدینے کے اندر اور ذلیلوں کو کیا کریں گے؟ نکال دیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بلایا اور ان کے چند رفقا جن کے سامنے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ان کو بھی بلایا اور بلا کر کہا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تم کیا بول رہے ہو؟ تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. حضرت زید ابن ارقم نے ساری باتیں بتا دی کہ ایسا ایسا انہوں نے کہا. تو جو ہے زید ابن ارقم کے سامنے جو ہے زید ابن ارقم کو جھٹلا دیے اور کہا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، قسم بخدا ہم اس بات پر سچے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بھی قسم کھا لی اور ان کے رفقا بھی جو ہے قسم کھا لیے. اب جھوٹے کون ثابت ہو رہے ہیں؟ یہاں پر زید ابن ارقم جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں ان کے سامنے. تو بہرحال حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا اس بات پر کہ مجھے کیا ہے، جھٹلا دیا گیا ہے اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں اور جو تھے وہ ان کے فیور میں ہیں. تو بہرحال حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے رنجیدہ ہوئے، یہاں تک کہ لوگوں سے چہرہ ملانے میں بھی شرمانے لگے کہ میں کیا ہوا، جھوٹا ثابت ہو گیا نا ان کے سامنے. تو بہرحال اس غزوے سے، غزوہ مستلق سے واپسی کے دوران مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت نے جو ہے ان آیتوں کو نازل فرما دیا اور اس کے اندر منافقین کے جو دل کے اندر جو باتیں چل رہی تھی، جو انہوں نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جو چالیں چلی تھی، ان باتوں کو بھی اللہ نے بیان کیا اور ان باتوں کو بیان کر کے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تائید کی اور کہا کہ زید ابن ارقم نے جو بات کہی تھی وہ سچی تھی، جس کو ان منافقین نے کیا کیا، جھٹلا دیا. بہرحال اس کے اندر جو ہے منافقین کے ان باتوں کو بیان کیا گیا. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جب انہوں نے یہ باتیں کی کہ جو ہے عزت دار لوگوں کو جو ہے مدینے میں رہنا ہے، ذلیلوں کو نکال دیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو حضرت عمر کی جو ہے عادت شریفہ یہی تھی، جیسا کہ جو ہے حاتب ابن ابی بلتہ کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی کیا کروں، گردن اڑا دوں. گویا کہ اسلام کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو جو ہے حضرت عمر بہت زیادہ غصہ ہو جاتے تھے. تو وہیں پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے تعلق سے بھی جو ہے اللہ کے رسول سے جو ہے حضرت عمر نے کہا کہ اجازت دیجئے کہ میں اس کی کیا کروں، گردن کو اڑا دوں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا جائے، اگر ایسا کریں گے تو یہ لوگ فتنہ اور پھیلائیں گے اور کہیں گے کہ محمد کو دیکھو یہ اپنے ساتھیوں کو مار رہے ہیں، محمد کو دیکھو یہ اپنے ساتھیوں کو مار رہے ہیں، کیونکہ بظاہر مسلمان ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ کچھ کریں گے تو لوگ اور تانا دیں گے اور کہیں گے کہ محمد اور اس کے رفقا جو ہے مسلمانوں ہی کو کیا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اس لیے ایسا نہ کیا جائے. بہرحال اس بات کا علم جو ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان کے بیٹے کو ہوا. ان کا بیٹا سچا پکا مسلمان تھا. جب ان کے بیٹے کو معلوم ہوا کہ میرے باپ نے اس طریقے کا جملہ اختیار کیا، اپنے آپ کو عزت دار کہا
اور جو ہے مہاجرین اور اللہ کے رسول کو جو ہے ذلیل کہا، تو ان کو بھی بڑا غصہ آ گیا۔ دین کے معاملے کے اندر جو ہے غصہ ہو جانا یہ ایمان کی پہچان ہے، چاہے وہ کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال مدینہ پہنچنے سے پہلے جو ہے انہوں نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے باپ کو روک دیا کہ آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ جو ہے اس بات کا اقرار کیجئے کہ آپ نے جو ہے غلطی کی ہے۔ بہرحال بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے غلطی کا اقرار بھی کیا، یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے نے کہا اپنے باپ سے کہ اگر اللہ کے رسول نے، جب تک اللہ کے رسول اجازت نہ دے تم کو مدینے میں داخل ہونے کی، تم داخل نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیے، پھر جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے مدینے کے اندر کیا ہوا، داخل ہوا۔ تو گویا کہ بیٹا بھی جو ہے باپ کے لیے جو ہے غضبناک ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کے خلاف جو ہے گویا کہ اللہ کے رسول کو ذلیل کہہ رہا تھا، مہاجرین کو ذلیل کہہ رہا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ کب پیش آیا؟ غزوہ مستلق کا واقعہ کون سے سن میں پیش آیا؟ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق سن 6 ہجری ہے، اور جو ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق سن 5 ہجری ہے۔ بہرحال سن 5 ہو سن 6 ہو، غزوہ مستلق کا واقعہ ہے۔ اسی موقع پر جو ہے منافقین نے اس طریقے کی باتیں کی تھی، جس کا جو ہے تذکرہ اللہ رب العزت نے جو ہے ایک سورہ ہی نازل کر دیا منافق کے نام سے، سورۃ المنافقین، اور جو ہے ان کے تعلق سے بتا دیا کہ یہ جو ہے ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں اور کہے ہیں، اور جو ہے ان باتوں کا اظہار کر دیا گیا۔ بہرحال منافقین جو ہوتے ہیں یہ 2 رخ والے ہوتے ہیں، یعنی 2 راستوں کو اختیار کرنے والے، ایک راستے سے داخل ہونا، دوسرے راستے سے نکل جانا۔ ایمان قبول کر کے اب بظاہر آ گئے، لیکن جو ہے اندرونی طور پر دشمنوں سے مل رہے ہیں، یہودیوں سے مل رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تو جو ہے یہ کیا ہے، مسلمانوں کو کہہ رہے کہ ہم آپ کے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ جو ہے ایمان والوں کو اور جو ہے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والوں کو اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس بات کو یہ سمجھتے نہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ، یہ جو ہے اپنی زبانوں سے جو ہے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ظاہراً جو ہے ایمان ظاہر کرتے تھے، لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے ایمان نہیں تھا۔ بہرحال جو ہے اسی کو بیان فرمایا گیا کہ منافقین جو ہے عام طور پر بار بار جو ہے قسمیں کھاتے تھے، کسی بات کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتے تھے، اور قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم سچے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب منافقین اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اور حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اے پیغمبر آپ اللہ کے کیا ہیں، رسول ہیں۔ منافقین کو شہادت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود جانتا ہے کہ آپ جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقین یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ بات سچی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور آگے اللہ کہتا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں۔ جھوٹے کس اعتبار سے ہیں؟ اس قول کے اعتبار سے نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ظاہری قول تو یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ، اور اللہ کہتا ہے کہ اس بات پر گواہ ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اس اعتبار سے جھوٹے ہیں کہ دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس اعتبار سے یہ منافقین کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ تو گویا کہ ان منافقین کے جو ہے نفاق کا جو ہے اللہ رب العزت نے تذکرہ کر دیا اللہ کے رسول کے سامنے کہ یہ منافقین کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، اور جو ہے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی اللہ کے راستے سے رکے ہوئے ہیں، اوروں کو بھی جو ہے اللہ کے راستے سے کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے،
جس طریقے سے جو ہے جنگ کے اندر تلوار سے بچنے کے لیے اور جو ہے لوگوں کے جو ہے قہر سے بچنے کے لیے اور جو ہے مار کھانے سے بچنے کے لیے جو ہے ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے، انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے قسموں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، تاکہ مسلمان کی تلوار ہمارے اوپر نہ چلے، مسلمانوں کی ذات سے ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ اور جب یہودیوں کے پاس جاتے ہیں اور جو ہے کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، تاکہ ان کی تلوار ہم تک نہ پہنچے۔ تو جو ہے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے جو ہے یہ کیا کرنے لگے، قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور خود بھی اللہ کے راستے سے رکے ہوئے ہیں اور اوروں کو بھی جو ہے اللہ کے راستے سے کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت ہی برا ہے ان کا یہ عمل جو یہ کرتے ہیں، یا یہ عمل جو کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور جو ہے بار بار قسمیں کھانا اور جو ہے دل کے اندر نفاق کا رکھنا، ان کا جو یہ اعمال ہیں یقیناً یہ اعمال ان کے بہت ہی برے ہیں۔ آگے پھر اللہ کہتا ہے ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان لایا، ایمان قبول کر کے ہی آئے تھے، وہ ظاہراً کلمہ پڑھ کر ہی آئے تھے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کیا کیا، کفر کو اختیار کر لیا۔ آئے تھے کلمہ پڑھ کر، ابھی اللہ کے رسول کے پاس خدمت میں آئے، میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں، کلمہ پڑھے ہیں، کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے، لیکن اندرونی طور پر کیا ہو گئے، وہ کافر ہو گئے اور جو ہے کفر کو اختیار کر لیا۔ جب انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا فطبع علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دیا، اللہ نے ان کے دل کے اوپر کیا لگا دیا، مہر لگا دیا۔ مہر اس بات کی لگا دی کہ اب یہ جو ہے سیدھے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں، اب اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ نے ان کے دل کے اوپر کیا مہر لگا دیا، فہم لا یفقہون، یہ اس بات کو جانتے نہیں، اللہ نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دیا، یہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال آگے بھی جو ہے منافقین ہی کا جو ہے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، پورا پہلا رکوع جو ہے منافقین ہی کے تعلق سے باتیں ہیں، انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ آئندہ آئے گا۔ بہرحال یہ 3 آیتوں کے مختصر انداز میں تفسیر تھی کہ منافقین جو ہے جب بھی بولتے تھے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور جھوٹ بول کر جو ہے قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا جو ہے اظہار کرتے تھے، اور اللہ نے اس بات کی گواہی دے دیا ہے کہ منافقین کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، یقین کامل نصیب فرمائے، سچا پکا ایمان نصیب فرمائے، منافقت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام کے طریقے پر زندہ رکھے، اور جب موت کا وقت آئے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔